جبی شریف کے ماچھی سے گیلانی بنے جھوٹے سید، ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب نور خوارق حیدری، یہ ان کذاب لوگوں کی کذب بیانی اور جھوٹ کا پلندہ اور ان کے کفریہ اور مشرکانہ عقائد ہم ایک ایک کر کے بے نقاب کر رہے ہیں، آپ کے سامنے لا رہے ہیں، تاکہ آپ لوگ خود فیصلہ فرما سکیں کہ کیا ان لوگوں کے پیچھے چلنا، ان کی بیعت کرنا، ان کی بات ماننا، ان کو اپنا مذہبی پیشوا اور رہنما ماننا کیا جائز ہے یا سریعاً حرام کام ہے۔ یہ فیصلہ آپ تب ہی کر سکتے ہیں جب حقائق آپ کے سامنے لائے جائیں کہ ان کے کفریہ اور مشرکانہ عقائد کیا ہیں اور کیا تھے، اور کس طرح انہوں نے آپ کو گمراہ کر کے اپنی روٹی روزی کا انتظام کیے رکھا۔ ایک رات میں قرآن سنانے کا وہ جھوٹا قصہ، ان کذاب لوگوں کی کذب بیانی کا آپریشن، اس کی انجینئرنگ ہم بعد میں کرتے ہیں، لیکن آئیے کچھ ان کے کفریہ عقائد مزید آپ کے سامنے لے آتے ہیں۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ تو بیان کر دیا تھا کہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 91 پر تحریر میں نے آپ کو دکھا دی تھی کہ اللہ کے ساتھ یہ مشرک کیسے شرک کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کہ جنہوں نے ابو الحسن خرقانی کو پکارا وہ بچ گئے، اور جنہوں نے اللہ کو پکارا وہ لٹ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بڑا اور کفر اور شرک باللہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہیں ان کے اصل عقائد، جس سے یہ کفر و شرک پھیلا کے صرف اپنے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کرنے اور ان کی عقیدت جمانے، اس کو پکا کرنے میں یہ کفر اور شرک بکتے ہیں۔ یہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے بھی اجتناب نہیں کرتے۔ یہ ہے ان کا اصل ایمان۔ آج ہم ان کا ایک اور کفر اسی کتاب سے، جو کہ حضرت حافظ حسن علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کے صفحہ 33 پہ میں اس کی عبارت ساتھ لگا رہا ہوں تاکہ آپ خود پڑھ سکیں۔ پہلے اللہ کی وحدانیت پہ ڈاکہ ڈالا کہ جنہوں نے ابو الحسن خرقانی کو پکارا وہ بچ گئے، اور جنہوں نے اللہ کو براہ راست پکارا وہ لٹ گئے۔ یہ کفر تو آپ سن چکے۔ اب اسی کتاب میں توہین رسالت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی بے ادبی اور شرک برسالت یہ لوگ کیسے کرتے تھے، یہ جاننے کے بعد یہ بات حافظ حسن علی صاحب نے اس کتاب میں لکھی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا ایسے باطلہ عقائد کے باوجود ان کو اپنا مذہبی اور روحانی پیشوا مانا جا سکتا ہے، اور کیا ان کی پیروی آپ کو جنت میں لے جائے گی، اللہ کا قرب دے گی، یا اللہ سے دوری اور جہنم میں لے جائے گی؟ اب یہ توہین رسالت خود آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ ان کی پیروی آپ نے جاری رکھنی ہے یا ان بدبختوں سے کی ہوئی بیعتیں آپ نے توڑ دینی ہے اور ان سے دوری اور کنارہ کشی اختیار کرنی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ اب حضرت کا عقیدہ بیان فرما رہے ہیں حسن علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ یہ رحمت اللہ علیہ میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ میرے رحمت اللہ علیہ کہنے سے اللہ نے رحمت نہیں کر دینی، اور اس نے اگر اپنا غضب نازل کرنا ہے تو وہ رکنے والا نہیں۔ اور آپ پیروکاروں کے لیے بھی یہ تنبیہ ہے کہ اللہ کے غضب سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے کہ ان لوگوں سے قطع تعلق کیا جائے۔ اب ان کے باطل عقائد سنیں، اب یہ واقعہ سنیں، یہ کلمات کفر سنیں، اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ ان بدبختوں نے محمد رسول اللہ کا معنی کیا سمجھا ہوا ہے۔ اور ان کے ہاں شرک باللہ تو تھا، لیکن اب شرک بالرسالت بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اسی طرح حضرت اقدس علیہ رحمت شیخ کی ارادت اور محبت کو کامل کرنے کی نہایت درجہ تاکید فرماتے تھے۔ یعنی کہ حضرت حیدر شاہ صاحب کا عقیدہ کیا تھا یہ بیان ہو رہا ہے۔ جب تک طالب اپنی ارادت اور محبت کو کمال تک نہیں پہنچاتا، اس کو عشق حقیقی حاصل نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ کا واقعہ، میرے غریب نواز سیدی مرشدی پیر حیدر علی شاہ قدس سرہ العزیز نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار توسہ شریف میں ایک صوفی کو کچھ کیفیت حاصل ہوئی۔ یہ نام نہاد صوفی، ان کے لیے وہ ایک لفظ تو صحیح فٹ ہوتا ہے جو ہوا خارج ہوتی ہے، لیکن وہ یہاں ویڈیو میں بیان کرنا نامناسب ہے۔ یہ ہے اسی قابل، یہ نام نہاد صوفی۔ وہ اٹھ کر ادھر ادھر چلنے لگا اور زبان سے یہ کلمات کہتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معنی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معنی، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب کیا ہے۔ وہ یہ پوچھتا تھا۔ ابھی حضرت صاحب نے کیا حرکت کی یہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ہے شرک برسالت، یہ ہے وہ کفریہ کلمات، اور یہ ہے وہ کفریہ عمل۔ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت قبلہ گاہ سید پیر امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا سر گردن سے پکڑ کر روضہ اقدس کے دروازے پر لے گئے۔ وہ جو روضہ توسہ شریف میں تھا اس کے دروازے پر لے گئے اور اس کا سر چوکھٹ مبارک پر رکھ کر فرمایا، یہ معنی ہے
کہ اس مقدس مقام کی پوری پوری تعظیم بجا لاؤ، یہ محمد رسول اللہ کا معنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا رسول اللہ ہم تو آپ کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لائے، ہم تو اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لائے، اور یا رسول اللہ ہم آپ کی نبوت اور رسالت پہ غیر متزلزل ایمان لائے، آپ کی ختم نبوت پر غیر متزلزل ایمان لائے۔ یا رسول اللہ ہمارا ایمان قطعاً ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ولی اللہ کی چوکھٹ پہ اپنا سر رکھ کے کہیں کہ محمد رسول اللہ کا یہ معنی ہے۔ یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کے محمد رسول اللہ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کسی کے روزے کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے کہیں کہ محمد رسول اللہ کا یہ مطلب ہے۔ لا حول ولا قوت۔ ہم تو ایمان لائے اللہ کے ایک ہونے پہ اور آپ کی نبوت اور رسالت پہ، ہمیں آپ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہمارا تو سب کچھ آپ ہیں، اور یہیں فدا ہو جاؤ۔ حضرت قبلہ عالم علیہ رحمت نے اپنی زندگی مبارک میں اپنا عشق اس درجہ کمال تک پہنچایا کہ فنا فی الشیخ ہو کر بقا حاصل کی۔ حقیقت میں میرے بھائیوں یہ فنا ہے، یہ جہنم کی طرف فنا ہے، یہ بقا نہیں ہے۔ یہ پھر اور آپ کے قرب روحانی کی یہ حالت تھی کہ میاں خدا بخش قوال بیان کرتا ہے، یہ گویا، یہ پیدائشی جھوٹے ہوتے ہیں، یہ قصہ گو وہی راوی ہے۔ میں اب اس سے آگے اور کیا بیان کروں۔ اب چلتے ہیں اس ایک رات میں قرآن سنانے والے جھوٹے واقعہ کی طرف جو صفحہ نمبر 58 اور 59 پہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں ہمارے ہاں حفاظ کرام نماز تراویح میں ایک پارہ یا سوا پارہ قرآن سناتے ہیں، اور تقریباً سوا سے 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے نماز تراویح میں۔ اب اس میں الحمد شریف، ثنا، رکوع، سجود، اتحیات، سلام پھیرنا، پھر نماز شروع کرنا، تکبیرات، نماز فرض کی جماعت اور نماز وتر کی بھی جماعت ہوتی ہے، تو اس کو نکال دیں تو 1 گھنٹے میں تقریباً وہ ایک پارہ پڑھتے ہیں۔ اور نماز تراویح نماز مغرب کے فوراً بعد شروع نہیں ہو جاتی، یہ نماز عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور نماز فجر تک اس کو ختم ہونا ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ یہ تقریباً بنتے ہیں، اگر کوئی حافظ 1 گھنٹے میں وہ بھی کوئی حرف پلے پڑے کہ قرآن کے ساتھ انصاف کر سکے، کہ وہ سمجھا کے پڑھ سکے، تو 1 گھنٹے سے پہلے 1 سپارہ پڑھنا ممکن ہی نہیں۔ اب قرآن کے ہیں 30 پارے، حضرت نے 20 رکعت میں ہر رکعت میں 1.5 پارہ پڑھا ہوگا، تب یہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ تو 1 رکعت ہوئی 1.5 گھنٹے کی، اگر کچھ سمجھا کے پڑھا۔ میں اس منٹ کی بات نہیں کر رہا جو قبروں پہ ختم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جی حافظ صاحب 11 سپارے پڑھ چھوڑیں، وہ تو نہ اس کو خود سمجھ آ رہی ہوتی ہے، نہ وہ دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا قرآن کی طرف، وہ ویسے منٹ کر کے اس نے مکمل کیا ہوتا ہے، نہ کسی نے سنا ہوتا ہے نہ سمجھایا ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر قرآن صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو تقریباً نماز میں کم از کم 1 پارہ 1 گھنٹے میں اور 1.5 پارہ انہوں نے 1 رکعت میں پڑھا ہوگا، تو 1.5 گھنٹہ 1 رکعت میں لگا، تو 20 رکعت مکمل کرنے میں 30 گھنٹے درکار ہیں۔ اب رات دن میں ہوتے ہیں 24 گھنٹے، 30 گھنٹے تو ہوتے نہیں ہیں، رات دن کے ملا کے۔ اور نماز عشاء سے نماز فجر کے درمیان اگر سردیوں کی بھی رات ہو تو 6 سے 7 گھنٹے ٹائم ہوتا ہے نماز عشاء سے نماز فجر تک کا، اس میں سحری بھی کرنی ہے، پھر انہوں نے اگلے دن کا روزہ بھی رکھنا ہوگا، تو اگر ممکن ہے تو 6 سے 7 سپارے بڑی مشکل سے کوئی پڑھ سکتا ہے، 30 سپارے تو کسی صورت ممکن ہی نہیں۔ تو یہ ٹوٹلی جھوٹ اور کذب بیانی ہے، اور وہ ابو الحسن خرقانی والا کفر، اس کا تو جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ کلمہ کفر کیوں بکا گیا، اور یہ محمد رسول اللہ کا معنی کسی پیر کے روزے کی چوکھٹ پہ سر رگڑنے کو محمد رسول اللہ کا معنی کیسے پہنایا گیا؟ یہ شرک برسالت اور توہین رسالت ہے۔ میں ہر دفعہ انشاءاللہ اس کتاب سے آپ کو ان کے نئے مشرکانہ اور کفری عقائد ثابت کروں گا، اور ان کی جھوٹی کرامتیں ایک ایک کر کے ثابت کروں گا۔ جائیں گے کہاں؟ پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ان جھوٹے اور کذاب لوگوں سے آپ نے دوری اختیار کرنی ہے، یا ان کی بیعتیں آپ کو جنت میں لے جائیں گی یا جہنم میں لے جائیں گی، اور آپ کو ان کی بیعتیں توڑ کر خود کو آزاد کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پیر موجود ہے اس کائنات میں، ان کے ہوتے ہوئے کسی پیر کی ضرورت ہی کیا ہے کہ اس کی بیعت کی جائے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جس نے حضور کے دست مبارک پہ بیعت کر لی اس نے اللہ کی بیعت کر لی، اور جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب گواہی دے دی اشہد اللہ
الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو پھر حضور کی بیعت ہو گئی. کیا ضرورت ہے آپ کو کسی پیر کے پاس جانے کی, کسی پیر کی بیعت کرنے کی, اور ان جیسے قذابوں کی؟ اگر کسی ولی اللہ کی بیعت کر بھی لی جائے تو شریعت پہ, قرآن اور سنت پہ عمل کرنے کے لیے وہ بیعت ہوتی ہے, نہ کہ ان قذابوں کی. ان کی روزی روٹی, ان کا کھانا پینا, یہ لنگر, یہ 11ویاں شہر چ پن کے, وہ اللہ تعالیٰ انہوں جنت نصیب کرے. منصب سنارا وہ پورے شہر چ پیسے کٹھے کر کے لینا ہے, اے جناب کھابے کھانے ہیں. مت دو انہوں نے. غوث پاک نو تواڈی 11ویں دی کوئی لوڑ نہیں. ویسے مسکیناں دی مدد کرو, کھانا پکا کے کسی مسکین نو کھلا دو, اصالے ثواب کرو. ایک ایک کرے نے وہ جناب نائی ساتھ لیا, وہی او حلالے والے تے کھابے, کھیر پک رہی ہے, فرنیاں پک رہی ہیں, نہ کہنا غوث پاک دا. سب فراڈ, سب انہاں دی اپنی پیٹ پوجا. بند کرو انہاں نو دینا. انہاں نو دتا حرام نے ٹوٹل. انہاں دی عیاشیاں, انہاں دے ککڑاں تے جوئے, انہاں دی زناکاری, انہاں دی شراب نوشی تے تہاڈا پیسہ خرچ ہونا. نہ انہاں نو اناج دیو تے نہ پیسہ دیو. نہ انہاں کول بنو, انہاں کول دوری اختیار کرو. میں تو ان حقائق انہاں دے سامنے لے آ رہا ہوں کہ اے حقیقت وچ کیون یہ بھیڑیے اتوں بھیڑ نظر آنے وچوں بھیڑی ہیں. اپنی عزتاں بچاؤ انہاں کولو. وما علینا الا البلاغ.